बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम देखो सोचो के साथ मैं हूं अब्दुर्रज़ाक चिश्ती। नाज़रीन, सबसे पहले तो गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें। आज के मौज़ूआत में शामिल है दुबई में पाकिस्तानी कम्युनिटी की ज़बूहाली। इस हवाले से आगे चलकर हम एक आपको मुख्तसर सी वीडियो भी दिखाएंगे चंद सेकंड की, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि बैरून मुल्क मुकीम हमारे पाकिस्तानी भाई ख़ास तौर पर दुबई में जो हमारी मज़दूर कम्युनिटी है वो इस वक्त किस सूरत-ए-हाल से दो चार है। और उसके बाद अगला मौजू होगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफ़ा और वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़ा देने के मुतालबे के मुहर्रकात क्या हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम उस मुख्तसर सी वीडियो को देखते हैं जो चंद सेकंड की है, लेकिन उससे बैरून मुल्क यानी दुबई में मुकीम पाकिस्तानी मज़दूरों के हालात समझने में मदद मिलेगी। ये अफतार भाई, ये हमारे बैठे हैं लोग पाकिस्तानी, ठीक है जी। फुटपाथों के ऊपर उधर भी हैं भरे हुए, ठीक है जी। और नाज़रीन, सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखने के बाद हमें यह अंदाज़ा करने में मुश्किल नहीं होती कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो बैरून मुल्क काम करने के लिए गई थी और जिस पर हमेशा हमने फ़ख्र किया है, और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान ख़ान, जिनको हुकूमत में लाने में और सपोर्ट करने में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी लोगों का बड़ा एक किरदार है, और उसको हमेशा इस हुकूमत ने तस्लीम भी किया है, जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने भी तस्लीम किया है। लेकिन आज जब वो ख़ुद मुश्किलात का शिकार हुए हैं तो उस हवाले से हमारे पाकिस्तानी सफारतखानों का रवैया वही है जो बरस हा बरस से है। और आज वहाँ पाकिस्तान के वो लोग जो दुबई में मुकीम हैं और जो दर्द दिल रखते हैं, जो ख़ास तौर पर नौजवान तबका जो वहाँ मुख्तलिफ़ कंपनियों में काम करता है, हमारे वो दोस्त जो हैं अपने इन भाइयों का काफ़ी हद तक ख्याल कर रहे हैं। उनको इस मौसम की शिद्दत में, यानी कि ये लोग जो है हर वक्त जो है पाकिस्तानी सफारतखाना के बाहर जो है मौजूद फुटपाथों के ऊपर जो है ये दिन रात वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहीं ये सोते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं। और जो दुबई में गर्मी है वो उसको वही लोग समझ सकते हैं जो दुबई में काम करते हैं या जिन्होंने दुबई का विज़िट किया है कि इस मौसम में वहाँ कितनी गर्मी होती है। बजाय इसके कि हमारी एम्बेसी उन लोगों के लिए वहाँ और कुछ नहीं तो किसी साहिबान का भी बंदोबस्त कर देती, वो भी नहीं किया गया। और ना ही उनको खाने पीने की कोई अशिया फराहम की जा रही हैं। इस वक्त अल्लाह भला करे उन लोगों का जो दुबई में मुकीम है, हमारे नौजवान दोस्त, पढ़े लिखे लोग जो माशाल्लाह वहाँ पर अच्छी मुलाजमतों पर हैं, वो अपने इन गरीब भाइयों का ख्याल रख रहे हैं, जिसकी अल्लाह उन्हें जज़ा दे और हम उसकी सताइश करते हैं। लेकिन हमारे सफारतखानों का रवैया जो है वो आप देखें कि कितना सफाकाना और गलत है। और इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर हम जो हैं, यानी कि लोग जो समझते थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के आने के बाद ये हालात कुछ बदलेंगे, फिर मैं ख़ुद भी उन लोगों में शामिल हूँ जो ये यकीन रखते हैं कि रातों रात तब्दीली नहीं आती बिलाशुबा। और इस हुकूमत को 5 साल का मैंडेट मिला है, इस हुकूमत को 5 साल का मौका देना चाहिए। लेकिन अभी 2 साल मुकम्मल होने में एक आध माह बाकी रह गया है, यानी 24 माह होने वाले हैं। लेकिन अफसोस हमें इस चीज़ का होता है, और हम जैसे लोग भी वज़ीर-ए-आज़म को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा इसलिए देने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं से इब्तिदा होती दिखाई नहीं दे रही। कहीं पर भी कोई ऐसा इक़दाम हमें नज़र नहीं आता। बिलाशुबा इस हुकूमत ने कुछ काम किए होंगे, मुमकिन है हमारी कम इल्मी हो, हम या इनकी मीडिया टीम हम तक वो चीज़ें ना पहुंचा सकी हो। लेकिन
سوائے چند معاشی اشاریے جن کا بار بار تذکرہ ہوتا رہتا ہے، یا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کر دیا، درآمدات کم کر دیں، برآمدات بڑھا دیں، وہ ایک دوسری چیزیں ہیں، بلا شبہ وہ بھی قابل قدر ہیں۔ لیکن اصل چیز کسی حکومت کی کامیابی کی یہ ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی کہے کہ ہاں مجھے ان کے آنے سے فائدہ ہوا ہے۔ تو عام آدمی جن میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، اور اگر ہم بازاروں میں جاتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں، محلوں میں جاتے ہیں، دفتروں میں جاتے ہیں، تو عام آدمی جو ہے وہ مسلسل روتا پیٹتا نظر آتا ہے، اور ہمیں خود بھی محسوس ہوتا ہے۔ یعنی جو چیز آج سے 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے جو تھی، وہ فرض کیا 100 روپے کی تھی، تو وہ یقیناً آج 300 بلکہ 400، کئی چیزیں 500، 600، 700 تک ان کی قیمت ہو چکی ہے، جبکہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ایسا گزشتہ 2 سالوں میں کیا ہو گیا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں اس تیز رفتاری کے ساتھ بڑھی ہیں۔ ابھی جو پیٹرولیم کا معاملہ تھا، جو ابھی پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، ہم نے جب پہلے بھی حکومت کمی کر رہی تھی، اس وقت بھی ہم بار بار اپنی ویڈیوز میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حکومت بلا شبہ کمی کر رہی ہے پیٹرول کی قیمتوں میں، لیکن عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور عوام کو اس کا البتہ نقصان اس وقت ضرور ہوگا جب حکومت ان قیمتوں کو پھر اوپر لانا شروع کرے گی۔ تو دیکھیں یہ قیمتیں جو ہیں 117-18 روپے سے پر لیٹر سے نیچے آنا شروع ہوئی تھیں، اور یہ 74 تک پہنچی تھیں، اور پھر اچانک کل کے فیصلے کے نتیجے میں یہ قیمت جو ہے وہ 74 سے 100 پر گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے اگلے دن جو ہے کرائے بھی بڑھ گئے ہیں، بازار میں بھی ہر چیز کی، فروٹ کی قیمت میں، سبزی کی قیمت میں، دالوں کی قیمت میں، ہر چیز غرض کے بڑھا دی گئی ہے، اور اس میں 5، 10، 20، 30 روپے پر kg کا جو ہے نا وہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو اصل مسئلہ ہمیں یہ تکلیف نہیں ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان، جنہیں اس ملک کے لوگوں کی ایک بڑی واضح تعداد میں ووٹ دیا ہے، جن میں ہم خود بھی شامل ہیں، کہ وہ جو ہیں حکومت چھوڑ دیں یا استعفیٰ دے دیں، کیونکہ جو استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں اپوزیشن والے، ہم ان کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کر لیں گے، اگر ان کو آج ہم واپس لے آئیں تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، ان سے تو ہمیں کوئی امید بھی نہیں ہے، اس شخص سے تو پھر پاکستان کے شہریوں کو کچھ امید ہے۔ لیکن بڑے دکھی کے دل کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اور اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت اصل میں مجبوری کا نام نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ان کے ایک صاحب نے کراچی میں کہا، ان کے ایک لیڈر نے کل، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، انہوں نے فرمایا کہ حکومت نے مجبور ہو کر یہ فیصلہ کیا۔ بھائی حکومتیں مجبور نہیں ہوتی، بلکہ حکومتیں لوگوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ فیصلوں پر عمل کریں، اور اگر کوئی عمل نہ کرے تو اس کو سزا دیتی ہیں۔ جو مجبوری میں فیصلہ کرے وہ حکومت نہیں کہلا سکتی۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ اتنے ہی مجبور ہیں، پتہ نہیں آپ کو پھر کس نے مجبور کر رکھا ہے، تو آپ چلے جائیں، کوئی بات نہیں، یہ عوام جانے، اور یہ عوام پھر جس کو پسند کرتی ہے وہ اس کو لے آئے، جیسے دوسرے بھگت لیں گے ہم بھی ان کو بھگت لیں گے۔ لیکن یہ سمجھا جائے کہ اب حکومت کے اوپر جو ہے اس کے ہر قدم کے اوپر جو ہے لوگ جو ہے واہ کرتے رہے ہیں جو ماضی میں ان کے حمایتی تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی عقل و دانش رکھتا ہے، یا جو بھی شخص تھوڑی سی بھی اس کو سمجھ بوجھ حاصل ہے، اور جس کے اندر بھی تھوڑی سی کوئی ایمانداری یا دیانتداری کی رمق ہے، وہ اندھی تقلید نہیں کر سکتا اپنے لیڈروں کی، اور نہ اسے کرنی چاہیے، اور سیاسی کارکنوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے، ووٹروں کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، حکومتوں کو سیدھے راستے پر رکھنے کا یہی ایک طریقہ ہے، اور اگر ہم غلط کو غلط کہنے کی ہمت نہیں رکھتے تو پھر ہمیں واویلا کرنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ایک مطالبہ آیا ہے میڈیا میں بھی اس کی حمایت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن کمپنیوں نے گزشتہ 26-27 دن، جیسے شیل ہے، کالٹیکس ہے، گو ہے، اٹک پیٹرولیم ہے، اس طرح کی جو کمپنیاں ہیں، ان لوگوں نے جس طرح لوگوں کو تنگ کیا ہے اور ان سے
لوگوں کو سستا پیٹرول فراہم نہیں کیا، تو اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج عوام کو بھی اپنی ایک مسلز دکھانے چاہیے اور ہمت کرنی چاہیے، اور تھوڑی سی تکلیف اور دوبارہ کرنا چاہیے ان کا دماغ درست کرنے کے لیے، اور پیٹرولیم مصنوعات صرف جو ہیں وہ پاکستان اسٹیٹ آئل سے ہی خریدنی چاہیے اور پیٹرول انہی سے ڈلوانا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی مجبوری نہ ہو تو جن کمپنیوں کا ہم نے ذکر کیا ہے، ان کمپنیوں کے پاس پیٹرول ڈلوانے بھی لوگ نہ جائیں، کیونکہ جب تک ہم اپنے مسلز شو نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی پاور شو نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، یقین مانیں کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر، کوئی مشیر پاکستان میں اکیلا یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ ہم ووٹروں کا بھی یہ کام ہے کہ ہم جن کو لے کے آئے ہیں، ہم ان کے ہاتھ اس طرح سے مضبوط کریں کہ ان کے اچھے کاموں کی تعریف کریں اور ان کے غلط کاموں پر سب سے پہلے ہم ہی تنقید کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ والسلام۔